اور ایم کیو ویب ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، پاکستان، مشرق وسطیٰ، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، وہاں تمام سننے والے ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں کو السلام علیکم۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے پہلے میں سن رہی ہیں، اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ الطاف بھائی آپ سے خطاب کریں گے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ قائد تحریک کا سایہ ہم پر سلامت ہے، وہ صحت یاب بھی ہیں، ایکٹیو بھی ہیں، رابطے میں بھی ہیں، متحرک ہیں، فعال ہیں۔ دشمنوں کو اس سے بہت تکلیف ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر اتنا پست ہو گیا ہے کہ جب سازشوں کے ذریعے، سیاست کے ذریعے شکست نہیں دے سکتی تو نچلی حرکتوں پر اتر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ سب بھی واقف ہوں گے کہ الطاف بھائی کی صحت کے حوالے سے بہت ساری بیہودہ اطلاعات پھیلائی گئی، افواہیں پھیلائی گئی، لیکن اس کے بعد 18 مارچ کو کراچی میں یوم تاسیس کا اور حیدرآباد اور میٹرو خاص میں پروگرام ہوا۔ اس میں الطاف بھائی نے سیکریٹریٹ میں لائیو خطاب کی، اس کی ویڈیو بھی آپ سب نے دیکھی۔ بہت سارے لوگ اس دن سیکریٹریٹ میں موجود تھے۔ ظاہر سی بات ہے سیکریٹریٹ اتنا بڑا نہیں ہے کہ سب کو بلا سکتے، لیکن جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا، اور الطاف بھائی کا آنا ہی دشمنوں کے لیے ان کی زندگی دشمنوں کی موت ہے۔ تو میرا خیال ہے پیچھے آواز نہیں جا رہی، لوگ اشارہ کر رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر بس ایک چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ آج کل مخصوص حالات ہیں۔ پروپیگنڈا ہمارے خلاف پچھلے 3 برس سے کیا جا رہا ہے، ویسے تو خیر 36 برس سے کیا جا رہا ہے، لیکن مئی 2013 کے الیکشن کے بعد سے ایم کیو ایم کے خلاف پروپیگنڈا بہت تیز ہو گیا ہے۔ اس الیکشن میں ایم کیو ایم کو شکست دینے کا جو پلان تھا وہ ناکام ہوا۔ جرائم پیشہ افراد کی حرکتوں کے ذریعے ایک ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ شاید عوام ایم کیو ایم کو ووٹ نہ دے، لیکن 2013 کے الیکشن میں عوام نے ایم کیو ایم کو، جہاں انہوں نے باقی تمام جماعتوں کو مسلط کیا، ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب آپریشن شروع ہوا تو 11 مارچ کو 90 پر چھاپا پڑا۔ 11 مارچ کو چھاپا اس لیے مارا گیا کہ 24 اپریل کو ایک الیکشن ہونا تھا کراچی میں، اس سے پہلے ایم کیو ایم کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے ایک چھاپا مارا گیا۔ 90 سے بہت سارے لوگ پکڑے گئے، اسلحے کی برآمدگی کا دعویٰ کیا گیا، ایم کیو ایم پر پابندی کے دعوے کیے گئے، ایم کیو ایم کی مقبولیت ختم ہونے کے دعوے کیے گئے، لیکن اس کے چند ہفتے بعد N246 میں الیکشن ہوا، جس میں عمران خان اور اس کی جماعت کو مکمل سرکاری سرپرستی کے ذریعے کراچی پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ N246 میں ایم کیو ایم نے پہلے سے کہیں زیادہ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ ایک پولنگ بوتھ میں رینجرز کے لوگ موجود تھے۔ میں پولنگ اسٹیشن کی بات کی طرف، پولنگ بوتھ جہاں ووٹ ڈالا جاتا ہے وہاں بھی رینجرز کے لوگ موجود تھے، سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے اور میڈیا کے لوگوں کو بھی ایکسیس دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ایم کیو ایم نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ جب ووٹنگ کا ٹائم ختم ہوا تو ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد لندن میں ہی تحریک انصاف کے رہنما نے یہ دعویٰ کیا کہ دسمبر میں کراچی ان کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ آپ سب اس بات کے گواہ ہوں گے، اگر نہیں ہے تو ویڈیو فوٹیج دیکھ لیجیے کہ پی ٹی آئی کے ایک شخص نے یہاں کے دعویٰ کیا کہ کراچی ان کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، لیکن آپ دیکھیے کہ تمام تر سرکاری نگرانی میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم نے میرپور خاص، حیدرآباد اور کراچی میں پہلے سے زیادہ نشستیں حاصل کی، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے
صرف مہاجر علاقوں سے ووٹ نہیں لیے بلکہ ان علاقوں سے بھی ووٹ لیے جو جہاں مہاجر اکثریت میں نہیں ہے. کراچی میں رہنے والے پنجابی، بلوچ، پختون، سندھی، سرائکی، کشمیری، ہزارہ وال، فرد، تمام زبانیں بولنے والے اور تمام مذہب سے تعلق رکھنے والوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیے. پی ٹی آئی کا وہ رہنما جس کو NA 246 میں لڑانے کی کوشش کی گئی اور ایم کیو ایم نے ہرایا. پی ٹی آئی نے الیکشن میں کونسلر کے الیکشن میں اپنا جس کو میئر کینڈیڈیٹ بنایا اور کونسلر کا ٹکٹ دیا اس کو ایم کیو ایم کے ایک نامعلوم کارکن نے شکست دے دی. جماعت اسلامی نے جس کو میئر بنانے کا دعویٰ کیا اور کہا وہ جیت جائے گا، حافظ نعیم الرحمان، اس کو نارتھ ناظر آباد سے ایم کیو ایم کے ایک غیر معروف امیدوار نے شکست دی. لیکن جب انسان کی عقل پر پردے پڑ جائیں تو اس کو حقائق نظر نہیں آتی. آج بھی صورتحال یہی ہے کہ عوام بار بار اپنا مینڈیٹ ایم کیو ایم کو دے رہی ہیں، لیکن الطاف بھائی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے، ان کی قیادت کو تسلیم کرنے اور ان کو ملنے والے ووٹ کو تسلیم کرنے کے بجائے ان لوگوں کو پروجیکشن دی جا رہی ہے جن کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ جاتی ہے، یہ پاکستان کے مفادات کے ساتھ غداری کے مترادف ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین جن کو کروڑوں لوگ بار بار ووٹ دیتے ہیں ان کے خطابات پر پابندی ہے، لیکن جن کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں، جب ان کو خصوصی طیاروں میں لایا جاتا ہے اور پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے تو میڈیا تمام نشریات روک کر 3.5 گھنٹے تک کسی اشتہار کے بغیر نان انٹرپٹیڈ نان کمرشل بیس نشریات چلاتا ہے اور ایم کیو ایم کے خلاف، الطاف بھائی کے خلاف الزامات کا طوفان گرم کیا جاتا ہے. لیکن آپ آج دیکھ لیجئے کہ 3 ہفتے سے زیادہ گزر گئے ہیں، جن لوگوں کو کل تک کہا جاتا تھا کہ دہشت گرد ہیں، چائنا کٹنگ میں ملوث ہیں، دہشت گرد ہیں، گندہ خور ہیں، ٹارگٹ کلرز ہیں، آج وہی لوگ قوم کے رہنما کے طور پر عوام کے سامنے لائے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ یہ کہاں کا مذاق ہے کہ آپ جس کو چاہیں آج آپ اس کو دہشت گرد بنا دیں، مجرم بنا دیں اور کل چاہیں تو اس کو ڈرائی کلین کر کے سامنے لے آئیں؟ کیا اس سے یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے کہ جس طرح لوگوں کو ڈرائی کلین کیا گیا ہے، کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ الطاف بھائی پر لگائے جانے والے الزامات بھی غلط ہیں، وہ بھی ایک مقصد کے تحت لگائے جاتے ہیں؟ کیا کوئی سوال کر سکتا ہے پاکستان میں کہ آج اس دور میں کہ کیسے ممکن ہے کہ کل آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، مجرم ہے، اور اس کو آج آپ سرکاری سرپرستی میں پورے پاکستان میں لیڈر بنا رہے ہیں؟ اور وہ لوگ جن کو عوام کا مینڈیٹ، سپورٹ اور حمایت حاصل ہے، وہ اپنا موقف بھی آگے ٹی وی پر بیان نہیں کر سکتے. اور یہی نہیں، یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. ہم ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے لیاقت علی خان کو شہید کیا، جن لوگوں نے کراچی سے دارالحکومت کو اسلام آباد منتقل کر دیا، جنہوں نے سول سروسز سے اور فوج سے چن چن کے مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو نکال دیا، جنہوں نے فاطمہ جناح کو را کا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا اور کتوں کے اوپر تختیاں را کے ایجنٹ پہ لگا کے فاطمہ جناح کا جلوس نکالا، جنہوں نے ایوب خان کے دور میں مہاجر بستیوں میں قتل عام کیا، جنہوں نے کوٹا سسٹم لگایا، جنہوں نے اندرون سندھ سے مہاجروں کو بے دخل کیا، لسانی فسادات کے نام پر اندرون سندھ سے مہاجروں کو زبردستی نکال دیا. وہ لوگ جنہوں نے آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا، سانحہ 30 ستمبر کیا، سانحہ علی گڑھ کیا، جنہوں نے ہماری بستیوں میں قتل عام کیا، آج وہی لوگ کچھ لوگوں کو آپ کا لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں. وہ آپ کا مینڈیٹ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ جو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو کوٹا سسٹم ختم کرنے پر تیار نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ جو آپ کو فرزند زمین تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ جو پولیس اور فوج میں آپ کو لینے پر تیار نہیں ہے،
وہ آپ ہی کے چند لوگوں کو لیڈر بنانے پر تلی ہوئی ہے. تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جن لوگوں کو لیڈر بنایا جا رہا ہے وہ آپ کے مخلص ہیں یا قوم فروش ہیں. یہ فیصلہ ان لوگوں کو کرنا ہے جو شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہے. یہ فیصلہ مجھے نہیں کرنا. میرا فیصلہ کل بھی قائد تحریک الطاف حسین تھے اور آج بھی ہیں. اسی طرح کروڑوں لوگوں کے قائد کل بھی الطاف بھائی تھے, آج بھی الطاف بھائی ہیں اور انشاءاللہ آخری سانس تک رہیں گے. ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, نہ اپنی حقوق بدلنے کے لیے اور نہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے. اگر ہم را کے ہوتے تو ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان نہیں آتے. آج المیہ یہ ہے کہ کچھ لوگ 40 منٹ کے لیے ہندوستان جاتے ہیں, 40 منٹ کی کامنٹری کرتے ہیں, 4 کروڑ لے کر آ جاتے ہیں, ان سے کوئی سوال نہیں ہوتا. کچھ لوگ پاکستان کی شہریت ترک کر کے ہندوستان منتقل ہو جاتے ہیں, ان کے خلاف غداری کا کبھی سرٹیفکیٹ نہیں آتا. کچھ لوگ اربوں روپے ہندوستان سے جا کے کما رہے ہیں. کچھ لوگ باقاعدہ ہندوستان میں بزنس کر رہے ہیں, لیکن ان کے بارے میں آپ اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ فرزند زمین ہیں. آج پاکستان کے پنجاب کے عوام ہو یا کسی اور صوبے کو انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آخر یہ کب تک ڈرامہ یہ مذاق چلے گا کہ جب جس کو چاہو ملک دشمن بنا دو. ان لوگوں کو بنا دو جنہوں نے 47 میں قربانی دی اور 71 میں دوبارہ قربانی دی اور آج تک بنگلہ دیش کے کیمپوں میں قربانی دیے چلے آ رہے ہیں. یہ ڈرامہ بند ہو جانا چاہیے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آج جو کچھ ہوتا ہے اس کا 1 منٹ میں مذاق اڑنا شروع ہو جاتا ہے. آج سوشل میڈیا کو پڑھیے تو اسٹیبلشمنٹ کا جس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے وہ باعث شرم ہے اسٹیبلشمنٹ کے. جس طرح لوگ جوتوں کی تصویر, فوجی جوتوں کی تصویر, اس کے نیچے زبان دکھا رہے ہیں, اس طرح لوگ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بنانے والے کون ہیں. وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہیں ہیں تو آخر ان کو اس طرح کوریج کیوں مل رہی ہے, ان کو پروٹیکشن کیوں مل رہی ہے. یہ ناانصافی ماضی میں کی گئی, اس کے نتائج ہم آج بھگت رہے ہیں. آج کی جائے گی تو خدا نخواستہ اس کے نتائج ہم بھگتیں گے. اگر سمجھ میں نہیں آتی بات, اور الطاف بھائی کا فلسفہ ہے ریئلزم اور پریکٹیکلزم پڑھ لیجئے. آپ کانٹے بو کر گلاب کی امید نہیں کر سکتے, نفرتیں پھیلا کر انصاف کی امید نہیں کر سکتے, لوگوں کو دیوار سے لگا کے ان کا قتل عام کر کے ان کو مجرم, دہشت گرد اور را کا ایجنٹ بنا کر ان سے حب الوطنی کی امید کیسے کریں. آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بند کیجیے ڈرامہ. اگر کوئی لیڈر ہے, اگر کسی سے بات کرنی ہے تو صرف ایک لیڈر ہے جس کا نام الطاف حسین ہے. اگر ہمیں کسی سے بات کرنی ہے تو الطاف نہیں. اور اگر ابھی بھی یہ پیغام کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو کل وقت اس چیز کو دوبارہ ثابت کرے گا. آج اس چھوٹے سے ہال میں جتنے لوگ ماشاءاللہ جمع ہیں, کوئی کیمپین نہیں, کچھ نہیں, یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ الطاف بھائی کو چاہنے والوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے تبدیل ان کے ذہنوں کو نہیں کیا جا سکتا. اور ایک بات اور کہہ دوں کہ کوئی بھی الزامات لگتے نہیں. اب ہم اس چیز سے بھی بالاتر ہو گئے, صحیح کہو یا غلط کہو, اچھا کہو یا برا کہو, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم نے قائد چن لیا ہے اور ہمیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں. میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا وہ یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی ہوگی, اور وہ یہ کہ اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ جو لوگ ہم پہ مصنوعی قیادت مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کی تعریف پڑھیے. اگر ان کی تعریف متاثر ہوتی وہ ہمارے دوست ہوتے تو ہم ان کے فیصلوں کو بھی دوستی کی نگاہ سے دیکھتے. لیکن جن کو ہمارا وجود ہی گوارا نہیں, ان کے ہر فیصلے کو ہمیں شک و شبہ کی نگاہ سے ہی دیکھنا ہے. اور ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ پرانے نظریات اور پرانے طریقوں سے اب پاکستان کو چلانا, ترقی دینا ممکن نہیں ہے. ہم پاکستان کے وفادار تھے ہیں اور پاکستان کو ترقی دینا چاہتے ہیں.
لیکن یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ جب آبادی بڑھنے لگے تو نئے شہر آباد ہوئے. پاکستان کی آبادی وہ نہیں ہے جو 1947 میں تھی. پاکستان کی آبادی 20 کروڑ کو تجاوز کر رہی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اب پاکستان میں نئے صوبے بنائے جائیں. کراچی اتنا ریونیو پیدا کرتا ہے. کراچی کی آبادی دنیا کے 100 سے زائد ممالک سے زیادہ ہے. یہ اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کو ایک انتظامی یونٹ ہونا لازمی ہے. کراچی کو ماس ٹرانزٹ سسٹم کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, بجلی کی ضرورت ہے, لوکل پولیسنگ کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی سے لوگ بھرتی کر کے آپ پشاور یا لاہور یا کوئٹہ لے جائیں. یہ ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں پورا پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے. پاکستان کے ہر علاقے کے لوگوں کو اپنے ہی علاقوں میں روزگار دیا جائے. لیکن جہاں ہم یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ کراچی کے لوگوں کو لاہور میں پولیس میں لے جائیں یا آپ ان کو پنڈی لے جائیں, وہاں ہم یہ مطالبہ ضرور کر رہے ہیں کہ کراچی کی پولیس میں تو کراچی والوں کو دیا جائے. اس مطالبے میں کیا غلط بات ہے؟ اسی طرح یہ مطالبہ کرنا کہ کراچی میں نئے اسکول اور کالجز کھولے جائیں, اس میں کیا وہ دشمنی ہے؟ یا یہ مطالبہ کیا جائے کہ کراچی کی بلدیات کو اختیارات دیے جائیں, حیدرآباد کی بلدیات کو اختیار دیا جائے, حیدرآباد میں یونیورسٹی بنائے جائے, کالجز بنائے جائیں. اس میں ملک دشمنی کی کیا بات ہے؟ تو ہمارے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں, قانونی ہیں, لاجیکل ہیں, شرعی طور پہ, سیاسی طور پہ, اخلاقی طور پہ اور حب الوطنی کے معیار کے حساب سے بھی 100% درست ہے. میں آپ کی اجازت سے یہ قرارداد پیش کرنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں, کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں مزید انتظامی یونٹس کا قیام ضروری ہے؟ پاکستان میں مزید انتظامی یونٹ بننے چاہیے. بہت شکریہ. آج کا ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ کراچی کو آپ انتظامی اختیار کریں. ہزار آباد کے لوگ بھی بہت عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں, سرائی کی عوام بھی مطالبہ کر رہے ہیں, کوٹوہالی بھی مطالبہ کر رہے ہیں, فاڑا کے لوگ بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان میں پشتون اور بلوچ وہ بھی انتظامی اختیارات مانگ رہے ہیں. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. پاکستان سب کا وطن ہے. پاکستان میں جتنے رہنے والے ہیں وہ سب پاکستان کا حصہ ہیں. اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو پاکستان میں رہنے والے نان مسلم ہیں ان کا بھی پاکستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا مسلمانوں کا ہے. جیسے آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو کوئی اس بنیاد پر آپ کو مسجد بنانے سے نہیں روکتا کہ آپ مسلمان ہیں. کوئی آپ کی مذہبی آزادی پر پابندی نہیں لگاتا. آپ کو پولیس یا فوج میں اس بنیاد پر نہیں کیا جاتا کہ آپ مسلمان ہیں, یہ کرسچن ہیں, یہ جوئش ہیں, یہ ہندو ہیں. یہ ایز اے شہری آپ کا حق ہے. اسی طرح پاکستان کے تمام شہریوں کو یہاں ہے کہ وہ پولیس, فوج, انتظامیہ میں شامل ہوں, چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہیں, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ سب بہت بے چین ہو رہے ہیں. میں جینے کا منصوبہ ہوگا, صوبہ ہوگا, صوبہ ہوگا, جینے کا منصوبہ ہوگا, صوبہ ہوگا, صوبہ ہوگا, جینے کا منصوبہ ہوگا, صوبہ ہوگا, صوبہ ہوگا, جینے کا منصوبہ ہوگا, صوبہ ہوگا, صوبہ ہوگا. سن میں ہوگا کیسے گزارا, آدھا تمہارا, آدھا ہمارا, سن میں ہوگا کیسے گزارا, آدھا تمہارا, آدھا ہمارا, سن میں ہوگا کیسے گزارا. آدھا تمہارا, آدھا ہمارا. ساتھیوں, ماؤں, بہنوں, بزرگوں کو السلام علیکم. مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے تقریریں سن رہی ہیں اور
थोड़ी देर में इंशाल्लाह अल्ताफ भाई आपसे खिताब करेंगे। खुशी की बात यह है कि माशाल्लाह कायद तहरीक का साया हम पर सलामत है। वो सेहतयाब भी हैं, एक्टिव भी हैं, राब्ते में भी हैं, मुतहर्रिक हैं, फ़ाल हैं। दुश्मनों को इससे बहुत तकलीफ है। कीप वॉचिंग TV 786 देखते रहिए।